السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا قول صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، گزشتہ جمعہ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ قربانی سے زیادہ اہم امپورٹنٹ اسلام میں آدمی کا ورشپ کرنے سے پہلے اپنی نیت اور انٹینشن کو رائٹ کرنا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی عمل کریں، اچھا ہو، بہت اچھا ہو، وہ کہنے کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دیکھے گا تو کہے گا بھائی انہوں نے بہت اچھا کیا، مگر اللہ کی یہاں پہلے نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے۔ آپ کی نیت بہت اچھی ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کا عمل بہت اچھا ہے، اور آپ کی نیت جتنی بھی نیچے جائے گی اتنا آپ کا عمل اللہ کے یہاں نیچے چلا جائے گا۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کو عمل سے زیادہ اہمیت اپنی نیت کو دینی چاہیے کہ میں اپنی نیت کو کتنا اچھا بنا سکتا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی نیت کے ساتھ میں تھوڑا سا عمل آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ خراب نیتوں کے ساتھ میں بہت زیادہ عمل بھی آپ کے حق میں بیکار ہے، کہ نیت اچھی نہیں ہوتی ہے تو عمل خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت تو تم کھا جاتے ہو اور اس کا بلڈ جو ہے وہ زمین میں چلا جاتا ہے، باقی جو ویسٹ ہے اس کو تم پھینک دیتے ہو، تو اللہ کے پاس تو کچھ نہیں گیا، گوشت بھی نہیں گیا، سکن بھی نہیں گئی، کچھ بھی نہیں گیا، تو قربانی سے جاتا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دل کی جو نیت ہے نا وہ خدا کے پاس جاتی ہے کہ اس عمل کے کرنے میں تم نے اللہ کو راضی رکھنے کا کتنا زیادہ یعنی اس کو اہمیت دی ہے۔ کیا تم نے یہ صرف یہ سمجھا کہ بھائی واجب ہے تو کرنا ہی پڑے گا؟ تو ایک ہوتا ہے بھائی کرو، اور ایک ہوتا ہے کرنا ہی پڑے گا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے بچے ہمارے گھر میں بہت سارے کام ہیں، ان کو دو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، مگر ہم لوگ گھر میں والی ہونے کے حساب سے زبردستی ان کو کرواتے، نہیں کرنا ہی۔ اب وہ بچہ آپ کے کہنے پہ قرآن لے کے بیٹھ گیا، وہ نہیں کرنا چاہتا، آپ نے اس کو زبردستی بٹھایا، اب وہ پڑھے گا بھی تو اس کا دل تو چاہ ہی نہیں رہا کہ میں اس کو پڑھوں، مگر کیوں پڑھ رہا ہے؟ آپ نے اس کو پشنگ کیا تو آپ کو دکھانے کے لیے وہ ایکٹ کر رہا ہے۔ تو آپ نے تو کہہ دیا کہ میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا، مگر وہ آپ کے پشنگ پہ پڑھا ہے، وہ اپنی دلی خواہش پہ نہیں پڑھا ہے، تو وہ خود بچہ بھی ثواب نہیں کما سکتا ہے، چونکہ نیت اس کی درست نہیں ہے۔ تو یہ ایگزامپل ہے، تو یہ بچوں کو دین پر لانے کے لیے ایسا کرنا چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ، جیسے حضور نے فرمانا کہ بھائی 7 سال کا ہو تو حکم کرو چلو نماز پڑھنے کے لیے، کھینچ کے لاؤ، اور 10 سال کا ہوتا ہے نہیں آتا ہے تو حضور نے فرمایا مار کے لاؤ، کیوں نہیں آئے گا؟ یعنی پشنگ کرو، زبردستی کرو، تاکہ وہ رسپانسبل ہونے سے پہلے اس زبردستی سے اتنا صحیح ہو جائے کہ اب وہ پشنگ نہ ہو، اب وہ آئے تو اپنے شوق سے آئے گا کہ اب تک تو میرا باپ مجھے کھینچ کے لاتا تھا اور اب میں رسپانسبل ہو گیا ہوں، اب میں آؤں گا تو اپنے رب کی رضا کے لیے آؤں گا۔ اس لیے پشنگ کرنا چاہیے، مگر میں صرف فرق بتانے کے لیے کہ جیسے بچوں کو ہم پشنگ کر کے بہت کچھ کراتے ہیں مگر ان کا دلی ارادہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمارے پشنگ پہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے فرائض میں بڑے لوگوں کا حال ہے کہ کچھ تو یہ سمجھ یار واجب کیا ہے کرنا ہی پڑے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اندر سے کچھ اور ہی محسوس کر رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میرے رب کو یہ عمل کتنا پسند ہے کہ اس نے میری چوائس پہ نہیں رکھا, اس نے اس عمل کو اپنی چوائس پہ ڈال دیا. یہ سب سے بڑی بات. رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی تھوڑی بھی رضا بہت بڑی ہے, اس کے برابر کوئی چیز نہیں. یہ سمجھو کہ یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس نے میری چوائس پہ نہیں رکھا, اپنی چوائس پہ ڈال دیا. نہیں میرے بندے کرنا ہی ہے, بس واجب, اب تیری چوائس نہیں چلے گی, کرنا ہی ہے, رب کی چوائس ہے. تو اگر نفل میں رکھتا نا تو میری چوائس ہوتی. اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ نفل عمل کا کتنا بڑا ثواب بیان کیا گیا ہو, مگر وہ ثواب کبھی بھی فرض کی منزل میں جا ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ فرض اللہ کی چوائس ہے, اس نے چاہا ہے تب فرض کیا ہے. تو وہ تو بات ہی چھوڑو, ثواب کیا, رضا ہے وہاں. اللہ کہتا ہے اس عمل سے میں خوش ہو جاؤں گا, اور رب کی خوشی سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا. تو فرض اور واجب اللہ کی اپنی چوائس ہے, اس کے ثواب کو لمٹ میں نہیں بیان کر سکتے ہیں, اور اس کو کسی دائرے میں لا کر کے بند نہیں کر سکتے. تو ہم لوگ کیا سمجھے کہ وہ نفل میں وہ فلاں روزہ رکھو تو اتنا ثواب, فلاں عمل کرو تو اتنا ثواب. تو ہماری قوم ہے نا نفل کی طرف دوڑ گئی, اور فرائض میں کوئی ثواب کی لمٹ نہیں بیان کی گئی نا, تو انہوں نے سمجھا یار تو فرضی ہے نا, کرتے ہی ہے نا, تو نفل کی طرف دوڑ گئے. تو اب ہماری قوم کے سامنے کوئی نفل عمل رکھو نا تو لپک کے آتے ادھر کرنے کے لیے, او شب برات میں لیکن چلو. تو شب برات کی کتنی بھی فضیلت بیان کر دوں میں کہ جتنی ہے اندر کتابوں میں, وہ چاہے ضعیف روایتیں صحیح, رونگ روایتیں صحیح, موضوع بنائی ہوئی روایتیں صحیح, بہت زیادہ ہمارا اندر نوافل میں ایسے ہی چلتا ہے. کتنی تو ایسی ہے کہ جس کی حدیثوں کی کتاب میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, اٹھا کے لوگوں نے کتابوں میں بیان کر دیا ہے. اللہ تعالی عالم مفتیوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی حضور یہ لکھا گیا ہے, تو کہ وہ پتہ نہیں ہے, جس نے لکھا ہے اس سے پوچھو کہ کہاں سے لکھا ہے. تو بہت ساری روایتیں ایسی ہیں نفل کے سلسلے میں. وہ اس لیے ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایک زمانے میں وہ صوفیوں کے نام سے ایسا نکلا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہم اچھے کام کے لیے جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے. اور انہوں نے اس کو دلیل اس سے لی کہ بھئی ہمارے نبی نے فرمایا کہ دو مسلمان کو صلح کرانے کے لیے اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ بھی ثواب ہے, کہ ہم اس لیے بولے کہ مسلمان مل جائے, لڑائی ختم ہو جائے. اس نے اس کو گالیاں دی, اس نے کو گالیاں دی. یار کہاں کس نے کہا ہے, میں نے کہا تو تمہاری تعریف کر رہا تھا, تو ہم نے جھوٹ بول کے دونوں کو ملا دیا, حالانکہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, وہ گالی دے رہا تھا, مگر میں نے آ کر اس کو سمجھا نہیں گالی نہیں دے رہا تھا, وہ تو تمہارے لیے اچھی پریز کر رہا تھا, تو ہم نے ملا دیا. تو میرا جھوٹ بولنا بھی کس میں گیا, ثواب میں. مگر وہ تو پرسنل میٹر کے اندر ہے, اس کو انہوں نے اسلامی میٹر کے اندر جوائنٹ کر کے یہ کہا کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بولو ایسا کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں, تو یہ جھوٹ اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا ہے. تو پھر انہوں نے جھوٹی روایتیں حدیثوں میں شامل کر دی اور کہا کہ یہ روزہ رکھو گے تو اتنا ثواب, وہ عمل کرو گے تو اتنا ثواب, یہ نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب. حالانکہ ریل حدیث کی بک میں یہ روایت ہے ہی نہیں, دور سے بھی واسطہ نہیں, مگر لوگوں نے اس کو شامل کر دیا اور چلنے دیا. برسوں ہو گئے, پھر وہ حدیثوں کے نام سے منسوب ہو گیا. تو ایسی بہت ساری حدیثیں کہ اگر ان کو سیٹنگ میں چلا جائے نا, تو جو پبلک کے اندر عام طور پہ وہ حدیثیں چلتی ہے وہ سراسر جھوٹ ہے. حدیث کی کتابوں میں کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہے, مگر لوگوں نے ایسے بیان کیا ہے, تو لوگ اس کی طرف چلے گئے, نوافل کی طرف آ گئے. حالانکہ اسلام میں جائز نہیں. میں جھوٹ بول کے نہیں کہہ سکتے بھی یہ منڈے کا روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا. اگر وہ صحیح روایت مجھے پہنچے تو میں بولوں گا کہ اتنا ہے, ورنہ میں اتنا کہوں گا بھائی روزہ رکھنا ورشپ ہے, اللہ کی عبادت ہے, کرو گے اللہ خوش ہو جائے گا. میں اتنا بول سکتا ہوں, مگر اتنا یا اتنا یہ کسی کو بھی اپنے حساب سے بولنے کی اجازت نہیں. دین ہماری چوائس نہیں ہے, اللہ و رسول کی چوائس ہے. وہاں سے جتنا ملے گا بس اتنا ہی ہم پہنچا سکتے ہیں. اپنی طرف سے آگے بڑھانے کے لیے اپنا سیٹنگ اس میں ڈالے, یہ ہم کو اجازت نہیں ہے کہ میں ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا, ایسا کروں گا تو یوں ہو جائے گا. یہ دنیا میں چل سکتا ہے, مگر ریلیجن میں نہیں چل سکتا ہے. بس جو کچھ کہنا تھا میرے نبی نے کہہ دیا, وہ فائدہ ہو اور نہ ہو
اس سے ہم نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے بس میرے نبی نے کہا ہے، ان کو سب معلوم تھا قیامت تک اس دین کو چلنا ہے، کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے، سیٹنگ کر کے دے دیا۔ میں کہوں کہ میں یہ اپناؤں گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ اپناؤں گا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو ریلیجن از ناٹ مائی چوائس، از اونلی اللہ چوائس، یہ اللہ ہی کی چوائس ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں ہے۔ جتنا اتنا تو جھوٹا جھوٹا سب لوگوں نے بیان کر کے مارکیٹوں میں ڈال دیا۔ درود شریف کے معاملے میں لوگوں نے اپنے سے بنائے، انڈاؤٹلی جس کے لکھائی کا پروف ہے کہ لوگوں نے بنایا، اور وہ بھی عرب لوگوں نے نہیں، ہمارے ایشین لوگوں نے بنایا۔ اور پتہ چلتا نا بھائی، جس کی ریئل عربی لینگویج ہوتی ہے وہ اردو کے لفظ لاتا ہی نہیں ہے، چونکہ اس کو زبان معلوم ہی نہیں ہے، وہ جو کچھ لکھے گا عربی میں لکھے گا۔ تو ہمارے والوں نے عربی میں بنایا اس کو، مگر کبھی کبھی جھوٹ ہوتا ہے تو اللہ اس کے جھوٹ کو فاش کرنے کے لیے اس کے دماغ پہ تھوڑا سا پردہ ڈال دیتا ہے، وہ کوئی چیز اس میں ایسی ڈال دیتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریئل نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے عربی میں درود بنائے اور اس کے اتنے ثواب لکھے، اتنے ثواب لکھے، میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو کتنی روایتیں اس میں لکھی ہے، قسم خدا کی اس درود میں اردو کے لفظ شامل کیے گئے، تو وہ انڈاؤٹلی پروف ہے کہ عربی کا تو ہے ہی نہیں، تو نبی تک پہنچانے کا کوئی سوال ہوتا ہی نہیں ہے، وہی سے کٹ گیا۔ اور اس میں لکھا ہے کہ عمر فاروق سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، یہ کر کے مارکیٹ میں اس کو ڈال دیا۔ اب لاکھوں کی تعداد میں بک گئی ہوگی کتاب، لوگوں نے لے کر کے پڑھائی ہوگا۔ ہم بھی نہیں کہتے بھائی چلو درود چاہے جس زبان میں ہو درود ہی ہے، مگر یہ کہہ کے بیان کرنا کہ بھائی فلاں نے کہا ہے اور جبکہ اس نے نہ کہا، یہ جھوٹ ہے۔ اور اسلام اس طریقے سے اسلام کی بات کو دوسرے تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، مگر لوگوں نے ایسا کیا ہے، پیسے بڑھائے، تو ہماری قوم اس میں چلی گئی۔ حالانکہ فرائض اور واجبات اسلام میں اتنے اوپر ہے، اتنے اوپر ہے کہ ایک مسلمان سب نوافل کو چھوڑ دے تو ہم خاموش رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اگر ایک فرض کو بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو ہماری نگاہیں نفرت کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گی، اس لیے کہ وہ میرے رب کی چوائس سے نکل گیا ہے۔ ایک فرض چھوڑ دے جان کر کے تو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا تم پر لازم ہے کہ تم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھو کہ اس نے میرے رب کا فرض مس کیا ہے وداؤٹ ریزن، مگر ایسا نہیں رہا۔ اس لیے ہماری قوم ہے نا، سب آگے پیچھے ہو گئے، بتر بتر ہو گئی، بڑی راتوں میں ملیں گے پھر مسجدیں خالی، وہ سمجھتے کہ اسی میں ثواب ہے، اور یہ 5 وقتہ نماز میں کیا ثواب ہے؟ کہاں سے جھوٹی روایتوں میں ثواب لے آؤ، جتنا بھی لے آؤ، مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فرض اتنے اوپر ہے کہ انسان کا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنے اوپر ہے، اس لیے کہ رب کی چوائس ہے۔ میرے رب نے نماز فرض کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ 5 وقت میری بارگاہ میں آئے، سر جھکائے، میں چاہتا ہوں، تو اس نے میری چوائس پہ نہیں رکھا کہ میرے بندے کو آنا ہوا ہے 10 مرتبہ آئے، 15 مرتبہ آئے، آنا ہوا ہے، نہیں، یہ 5 مرتبہ تو وہ ہے جو میری چوائس ہے اور میں بلاتا ہوں اور تجھے آنا ہی ہے۔ میرے بندے سمجھ کہ پہلے تو آتا، 50 مرتبہ تو آئے اپنی چوائس سے، وہ تیری چوائس ہے، مگر یہ 5 مرتبہ وہ ہے جس میں میں رب ہو کر کے تجھے کہتا ہوں میرے بندے آ، ان 5 وقتوں میں تیرا آنا مجھے بہت پسند آتا ہے۔ فرض اتنا اوپر ہے، مگر ہماری قوم نے، ایون کہ مولویوں نے، چونکہ یہ مذہب کے لیول پہ جو پرابلم ہوتا ہے نا، پبلک کا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ پبلک کل بھی اچھی تھی، آج بھی اچھی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پبلک کی نیت ہم لوگوں کو مل جائے نا تو ہم لوگ ٹاپ پہ چلے جائیں۔ تم لوگوں کی نیت اتنی اچھی ہوتی ہے، ادھر والوں کی نیتیں اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ 100% پولیٹکس، بولے گا تب بھی پولیٹکس، سمجھائے گا تب بھی پولیٹکس، آگے نکلنا چاہے گا تب بھی پولیٹکس، فیمس ہونا چاہے گا تب بھی پولیٹکس، کہ بھئی دوسرا اندر آئے گا تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ بھئی کیوں قبول نہیں ہے؟ تم بھی اسلام کا کرتے ہو، وہ بھی اسلام کا کرتا ہے، تمہیں قبول کیوں نہیں؟ تو لوگ اپنی طرف سے دائرے بناتے ہیں، میری مسجد میں کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، میرے فیلڈ میں کون بولے گا، کون نہیں بولے گا، میرے ساتھ کون جوائنٹ ہوگا، کون جوائنٹ نہیں ہوگا، میں کون کہ یہ کہوں میری تحریک، میں کون کہ میں یہ کہوں یہ میرے اسلام کا ورک؟ نہیں، سب
مسلمانوں کا اسلام ہے، رب کا ہے، اس نے دیا ہے، سب مسلمانوں کو برابر کا حق پہنچتا ہے اسلام کے ساتھ، مگر گروپ بندیاں ہوئی نا، لوگوں نے اپنے دائرے فٹ کیے نا۔ اب اگر میں سنی ہوں، 100% سنی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں، مگر میں سنیوں کے بہت سارے لمیٹڈ گروپ ہیں، ان کے وہاں پہنچ جاؤں اور ان سے کہوں کہ بھائی میں مولوی ہوں، سب جانتے ہیں میں مولوی ہوں، کیا میں 5 منٹ بول سکتا ہوں؟ تو مجھے کہا جائے کہ او آپ میرے گروپ میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے گروپ میں پرمیشن نہیں ہے، دوسرا کوئی انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو تیرا گروپ یا اسلام ہے تو میرے رب نے کہا ہے کہ میں نے اسلامی مولویوں سے پڑھا، انہوں نے مجھے لکھ کے دیا، میرے پاس میں پرمیشن ہے، میں لوگوں کے سامنے اسپیچ کر سکتا ہوں، ایک نہیں ہزاروں مولویوں نے میری سند پر دستخط کر کے مجھے پرمیشن دیا ہے کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تو سب نے لکھ کے دیا کام کر سکتے ہو۔ میں گروپ میں گیا تو مجھے کہا کہ نہیں آپ سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ نہیں بول سکتے، ہمارے گروپ کے قانون کے خلاف ہے۔ وچ گروپ؟ Islam is not group, only religion of Allah. Every مسلمان کو اس میں حق ملتا ہے، اور جس کے ساتھ علماء نے لکھ دیا ہو اس کو تو 100% رائٹ ہے کہ تم منع بھی نہیں کر سکتے، اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے ہو کہ علماء نے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو لکھ کر کے دیتے ہیں کہ اس نے مکمل باضابطہ ہمارے بتائے ہوئے اصول کے مطابق نالج حاصل کیا ہے، اس لیے ہم علماء کو ٹرسٹ ہے اس کے اوپر کہ وہ دین کے معاملے میں جو بولے گا رائٹ بولے گا، اور ہم پرمیشن لکھ کے دیتے ہیں۔ تو ان علماء کا پرمیشن نہیں چلتا ہے غیر عالموں کے اندر، وہ کہتا نہیں ہمارے گروپ میں نہیں ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جسے ہم اور آپ اچھا نہیں بہت اچھا سمجھتے ہیں، مگر صرف اچھائی اپنے اصول پر مت ناپو۔ اسلام تمہاری چوائس کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور رسول کی چوائس کا نام ہے۔ ان کے قانون میں جس کی گنجائش ہے اسے میں اسٹاپ نہیں کر سکتا، ان کے قانون میں جسے اسٹاپ کیا ہے اسے میں پرمیشن نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ جیسے یہ مسلح ہے، ابھی کوئی آدمی فاسق ہے، ہر اعتبار سے فاسق ہے، ظاہر باطن سب، اب آپ سب مل کے یہ کہو کہ بھائی مولانا صاحب آپ ہٹ جاؤ، آج تو یہی نماز پڑھائیں گے، کیا کریں گے؟ آپ سب مل کے کہہ رہے ہیں، پوری مسجد ایک جانب، مولوی ایک جانب، مولوی کہتا نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہ قانون کے اندر نہیں آتا۔ آپ کہتے کچھ نہیں، مسجد ہماری نا، مسجد تیری کہاں سے ہو گئی؟ بنائی تو نے مگر ہے تیری نہیں، اللہ کی ہے۔ ایک قانون تیرا نہیں چلے گا، صرف اللہ اور رسول کی چلے گی، تو اس مولوی کو پوری قوم کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت ہے۔ وہ میدان میں آ جائے، لڑ جائے، پوری قوم کو برا کہہ دے، پوری قوم کو غدار کہہ دے، پوری قوم کو باغی کہہ دے، اس کا ہر لفظ گالی بھی ہو پھر بھی ثواب۔ سننا میں گالی بول رہا ہوں، گالی بھی بولے تب بھی ثواب، فقط اس لیے کہ جب آدمی اللہ کے دین کے نام پر غصے میں ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، مگر اس کا غصہ اپنے لیے نہیں ہے، اپنے دین کے پروٹیکشن کے لیے ہے، تو وہ پھر گناہ میں نہیں جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر تھا، حضور کے پاس میں بیٹھا صلح حدیبیہ کے موقع سے، تو وہ بار بار باتیں کر رہا ہے اور حضور کی داڑھی کو ٹچ کر رہا ہے، حضور یہ ہے، حضور یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنے ہاتھ کو ہٹا، تیرا ناپاک ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی پہ رکھے گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو وہ گالی بولی کہ جس کو میں ورز کے اندر آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ورز میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب اس سے سمجھ لو کہ کتنی بڑی گالی ہوگی کہ میں اس کو ورز میں بیان نہیں کر سکتا، میں بولوں گا تو آپ کہیں گے وہ مسجد کے اندر گالی بول دی ہے۔ میں صرف پروف اس بات کا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی گالی کیوں بولی، اور کیا ابو بکر صدیق کی وہ گالی گناہ میں گئی؟ نہیں، وہ نبی کے پروٹیکشن میں اتنے آگے تھے
کہ اس وقت کافر کا ہاتھ رکھنے سے ان کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کیا بول رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے، تو انہوں نے غصے میں گالی بول دی، مگر وہ غصہ اپنے لیے نہیں تھا، اللہ کے لیے تھا، اس کے دین کے لیے تھا، نبی کے پروٹیکشن کے لیے تھا، تو وہ بھی اس کے لیے ثواب میں شمار۔ کسی نے بھی نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق نے غلط کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ایک مولوی اکیلے پوری قوم سے لڑ سکتا ہے اور اسے اجازت ہے کہ وہ لڑ جائے، کیوں کہ قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاسق مصلی پہ جائے گا، قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک گمراہ بددین مصلی پہ جائے گا۔ یہ مسجد تمہاری نہیں ہے، خدا کی ہے، اور جس مسلمان نے ایک پیسہ بھی ڈونیشن نہ دیا ہو اس کو بھی حق پہنچتا ہے کہ مسجد بننے کے بعد مسجد کے رہنے والے اگر اللہ و رسول کے قانون کے خلاف مسجد میں فیصلہ کرے تو ہر مسلمان پوری دنیا کا ہر مسجد کے ساتھ میں رہ کر کے وہاں کے لوگوں سے فائٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ بندے کے بعد مسجد خدا کی ہے، کسی کی نہیں۔ آیا تو لمیٹڈ لوگ بناتے ہیں۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ ایک کو رکھے دوسرے کو نکال دے، ان کے قانون میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، ان کے قانون میں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسی کو دنیا میں انصاف کہا جاتا ہے کہ ان کے قانون کو لے کر کے چلو۔ پھر میں تمہارے خلاف بول دوں تو تم یہ مت کہو کہ مولوی خلاف بولا ہے، تم یہ سوچو مولوی نے ہمارے خلاف کیوں بولا ہے، مولوی خلاف بولنے میں رائٹ ہے یا رونگ ہے۔ اگر تم کہو کہ رائٹ ہے تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک آدمی رائٹ بولا ہو اور تم اس سے مکر جاؤ، اس کے خلاف چلے جاؤ۔ مگر اب کا مسلمان یہ اپنی چوائس پہ جی رہا ہے، یوز کر رہا ہے اللہ کے ریلیجن کو صرف اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی شہرتوں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس کے سامنے اللہ کے دین کی حیثیت صرف ایک ٹائٹل کی ہے کہ وہ اسے یوز کر کے اپنے فائدے حاصل کر دینا چاہتا ہے، حالانکہ یہی نیت کا سب سے بڑا فطور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پبلک کی جو نیتیں ہیں اگر وہ اس سطح پر رہنے والے مولویوں کو مل جاتی نا تو قسم خدا کی وہ ٹاپ پر پہنچ جاتے، مگر انہوں نے رسول پاک کی نیابت کا منصب سنبھال کر بھی اپنی نیتوں کو درست کرنا نہ کل سیکھا تھا نہ آج سیکھا ہے، الا ماشاءاللہ۔ سارے فتوے الگ، الا ماشاءاللہ، جو گڈ ہے گڈ ہے، ان کے خلاف ہم نہیں چاہتے، جو بعد ہے وہ بعد ہے، ان کو ہم درست نہیں بنا سکتے، کہہ سکتے ہیں، مگر یہی پتا چلا کہ اسلام میں نیت کو اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اور رسول کی بات ہمارے سامنے آئے تو زبردستی پہ نہیں جانا چاہیے۔ میں کون ہوں کہ میں پشنگ کروں، تم کون ہو کہ تم پشنگ کرو؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور رسول کو اپنے اندر سے مانتے ہیں، تو ان کا کوئی بھی حکم ہمارے سامنے آئے گا تو مجھے کہنا نہیں پڑے گا، میرا دل مجھے شوق سے کہے گا چل، اس لیے کہ میرا رب آج تو اس عمل پہ راضی ہونے والا ہے۔ یہ چوائس ہے اس کی۔ اس لیے 5 وقت میں بھئی اسلامی حکومت ہو تو زبردستی بلاتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی آپ کو مثال دی تھی، وہ سعودی عربیہ والوں، وہاں پشنگ کرنا ہی قانون ہے، جب اسلامی حکومت ہو تو قانون ہے، کرنا ہی، زبردستی کرنا ہے، چاہے نہ چاہے وہ ان کا مسئلہ ہے، مگر زبردستی کرنا ہے، وہاں ہوتا ہے۔ اب سلمان کے آنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے اللہ ہی جانے، مگر اب تک جو انہوں نے عمل کے سسٹم میں صحیح رکھا تھا، عقیدے میں وہ ہمارے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے ان کو، عمل میں صحیح رکھا تھا کہ بھئی کم سے کم یہ کر رہے تھے کہ اسلامی سزاؤں کو نافذ کرتے تھے، اسی قانون کے مطابق کنٹری چلانے کی ٹرائی کرتے تھے، حتی الوسع انہوں نے کیا۔ اب سب ادلا بدلی کر رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ پرابلم پھر وہاں شروع ہو گئے تو دنیا میں کوئی بھی جگہ مسلم کی سلامت نہیں رہنے والی۔ پشنگ اسلام وہاں ہے، یہاں تو نہیں ہے نا۔ اب تم ایک بھی نماز میں مت آؤ، مسجد کی کمیٹی میں رہو، اور ایک بھی نماز میں نہ آؤ، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں نکال دوں گا کمیٹی سے، تو تم کہو گے تم مولوی ہے، تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہماری کمیٹی میں سے تم ہمیں نکالو؟ یہ مسجد تو ہم نے بنائی، ہماری ہے، آپ کی ہے۔ تو پھر پتہ نہیں کہ ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم تو اب تک اپنا ہی کہہ کے چل رہے تھے۔ خدا کا بناؤ تو ثواب ملتا ہے، مسجد کو اپنا رکھو تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہماری مسجد ہے۔ مولوی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بولے؟ ارے بھائی کیوں نہیں پہنچتا ہے؟ وہ رسول اللہ کی نیابت کے منصب پر ہے، اب تو کوئی نیا نبی نہیں آنا والا ہے، اس دین کی حفاظت کا ذمہ علماء ہی پر رکھا گیا، تو ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟
تو کمیٹی کے بارے میں بولو تو ساری کمیٹی بیٹھ کے پھر میٹنگ کرے گی، مولوی نے ہمارے خلاف بول دیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ اتنا ہی کر سکتے کہ بھائی نکال دو، اسے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کر سکتے؟ تو سب جگہ ایسے ہی چل رہا ہے پرابلمز۔ دین ٹائٹل ہے مسلمانوں کا، کپڑے ٹائٹل ہے مسلمانوں کا، نام ٹائٹل ہے مسلمانوں کا، اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل بھی مسلمان ہیں یا نہیں ہے، کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے دین کو بھی پولیٹکس بنا لیا ہو۔ اللہ ہی جانتا ہے، دی آف ججمنٹ کو پتہ چلے گا کہ کس کو مسلمانوں کی صف میں رکھا جاتا ہے اور کس کو کافروں کی صف میں رکھا جاتا ہے۔ دین اللہ کی چوائس ہے، اپنی داخل مت کرو۔ ایک بات پہ میرا باپ بھی میرے سامنے آ جائے اور میرا باپ غلط ہو اور تم سب میرے باپ کے فیور میں چلے جاؤ کہ نہیں آپ کے باپ جو کہہ رہے صحیح ہے مگر قانون میں غلط ہوگا، تو قسم خدا کی کھا کے میں کہتا ہوں، میں کہوں گا میرا باپ بھی غلط اور تم سب بھی غلط۔ میرے نبی نے جسے غلط کہہ دیا ہے، میرے باپ کے ساتھ غلط ملنے سے صحیح نہیں ہوتا ہے، غلط غلط ہی ہوتا ہے۔ پوری قوم کو بھی غلط کہا جا سکتا ہے، اپنے تمام رشتے داروں کو غلط کہا جا سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ مگر ایسا ہے نہیں ہے نا، اب تو کسی کا پیر چاہے 1000 غلطیاں کر دے نا، اس کے مرید کے سامنے بیان کرو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، تمہاری ایک نہیں مانے گا۔ ایک مرتبہ انڈیا میں ایک گاؤں کے اندر ایک پیر صاحب تھے، داڑھی تھی نہیں، چھوٹی سی تھی، تو فاسق مسلم، اس کو کوئی قانون بگاڑ نہیں سکتا ہے، مسلم فاسق۔ اسلام میں وہ واجب نہیں، توہین ہے، تعظیم نہیں ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کر سکتے، اس کی عزت نہیں کر سکتے، اس کو مقدس مقام پر بٹھا نہیں سکتے، سب قانون میں آ جاتا ہے۔ وہ کرے گا کوئی، سب گنے گا۔ تو سنیوں میں اکثریت یہ گناہ کرنے والے لوگوں کی ہے کہ ان کے نزدیک قانون کوئی چیز نہیں۔ مولانا صاحب نے بیان کیا تو وہ تو جنرلی بیان کیا، تو میں بھی یہاں جب آیا تھا نا تو ایک مسجد میں میں نے بیان کیا کہ وہ لوگ داڑھی نہیں رکھتے، یہ نہیں رکھتے، وہ نہیں رکھتے، پہلے شروع کا بیان تھا، جب مجھے کوئی یہاں کا اختلاف پتہ بھی نہیں تھا، ابھی بالکل نیا آیا تھا۔ وہ میں نے بولا، وہ بعد میں ہنگامہ ہو گیا کہ وہ مولانا صاحب نے وہ سیدوں کے خلاف بیان کیا، سیدوں کے خلاف بیان کیا۔ مجھے کسی کا فون آیا کہ بھائی آپ نے سیدوں کے خلاف کیا بیان کیا، کوئی ہے ریکارڈنگ تمہارے پاس؟ تو یہ سب بول رہے ہیں۔ میں اتنے میں مجھے کسی نے کہا کہ ہاں ہم نے ریکارڈ کیا تھا، تو میں نے کہا بھائی اپنا ریکارڈ ان کو پہنچا دینا، کو پتہ نہیں کوئی الزام لگا رہا ہے کہ میں نے سیدوں کے خلاف بولا ہے، کیا بولا ہے۔ اب بات یہ تھی کہ میں بول رہا تھا داڑھی پہ، اور اس وقت تو کوئی ایسا ہی سید کا ٹائٹل لینے والا ہوگا، وہ مسجد میں اسی وقت انٹر ہوا، میں آج بھی نہیں پہچانتا، آج بھی نہیں پہچانتا۔ تو اس نے کہہ دیا کہ وہ یہ تو ہمیں دیکھ کر ہی بولا گیا ہے، ہمارے پاس میں داڑھی نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے ہمارے اوپر جان بوجھ کے اٹیک کیا، اس نے داڑھی، حالانکہ پہلے سے سیٹنگ چل رہا تھا، اور الزام لگا دیا، اور لوگ بھی ساتھ میں ہاں مولویوں نے خلاف کر دیا۔ تو پیر صاحب کے خلاف مولوی بیان کر رہا تھا کہ بھائی اسلام یہ کہتا وہ کہتا، تو پیر صاحب نے پہلے تو سن لیا، کچھ نہیں بولا۔ بیان کے بعد میں مولوی کو بلایا، مولوی ادھر آؤ، بیٹھو، یہ جس مسجد میں تم بیان کرتے ہو نا، جانتے ہو یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کس کے مرید ہیں؟ کہ حضرت آپ کے۔ تو ابھی میں تم کو نکالنا چاہوں نا تو جسٹ سیکنڈ یہ کہہ دوں کہ مولوی کو نکال دو، تو ابھی تم کو مار کے نکال دیں گے۔ حضور کیا ہوا؟ کہ تم نے ہماری داڑھی پہ اٹیک کیا نا، تم یہ صرف فاسق کے الفاظ بولے، میرے نام پہ بولے، تو اب کیا ہو بھائی؟ قانون کہتا ہے اور ان کے سامنے بولو، پیچھے بولو، قانون تو قانون ہی ہے نا۔ تو مولوی کو دھمکا، اور پھر بعد میں پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، تو اس مولوی کو ان لوگوں نے نکال دیا کہ ہمارے پیر کی گستاخی کی ہے، یہ مولوی اس کے لائق نہیں کہ مسجد میں رکھا جائے۔ غلط۔ میں یہی کہتا ہوں کہ مسلمان کہنے سے مسلمان ہو جاتا تو میں پوری دنیا کو دعوت دیتا کہ صرف تم اپنی زبان سے کہہ لو کہ تم مسلمان، میں تم سب کو مسلمان مان لوں گا، مگر مسلمان کہنا یا مسلمان کے کپڑے اپنانا یا مسلمان کا نام اپنانے سے مسلمان نہیں بنتا۔ مسلمان اپنے دل کی حالت کو 100% اللہ و رسول کے ساتھ ملانے سے بنتا ہے، اور ایسے اس فیلڈ میں نہیں ملتے تو اس فلم میں کہاں تلاشنے جائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں اچھا لگنا الگ بات ہے، اچھا ہونا الگ بات ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس میں صحیح سینس ہو تو پہلے اپنا اسلام
اپنے سے شروع کرو، اپنا اسلام اپنے دل سے شروع کرو، یہ صحیح ہو جائے گا تو آخرت انشاءاللہ تھوڑے سے عمل میں بھی بن جائے گی، یہ غلط ہوگا تو زیادہ عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی، اسلام کو سمجھنے کی اور صحیح طور پر اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔